دنیا میں اس وقت جو جنگ ہے وہ ریسورسز کی جنگ ہے. ریسورسز محدود ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو بھی آپ ملکوں کے تعلقات بنتے بگڑتے دیکھ رہے ہیں وجہ یہی ہے. اچھا پانی کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیول ہے, انرجی ہے, انرجی کو لے کر بھی اگر جس ملک خود کفیل ہے انرجی کو لے کر تو اس کی اکانومی بھی اسٹیبل ہوگی اور واٹر ریسورسز سے متعلق بھی بہت ہی امپورٹنٹ یہ ریسورس ہے. صاف پانی یہ بہ رہا ہے اور یہ کنٹامینیٹڈ واٹر میں مل کے یہ صرف ویسٹ ہی ہو جاتا ہے, اس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے. تو جناب پاکستانی سائنٹسٹ ہیں آسٹریلیا میں جو کہ فیلوشپ انہوں نے کیا ہے, یونیورسٹی آف میلبرن اور یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کے جو ریسرچرز ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے آلودہ پانی سے گرین ہائیڈروجن بنانے کا سستا طریقہ دریافت کیا ہے. گرین ہائیڈروجن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انرجی کیسے پروڈیوس کر رہے ہیں, کیسے ایک آلٹرنیٹ انرجی کی طرف آپ جا رہے ہیں گرین ہائیڈروجن کے ذریعے. تو مجھے خیر اس بارے میں اتنا کوئی خاص پتہ نہیں ہے, تو ہم انہی سے جانتے ہیں کہ بھائی یہ کیا آپ نے یعنی ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے اور پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دنیا بھر میں تو ظاہر ہے ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں اور ماڈرن میتھڈز استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کافی پیچھے اس میں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر محمد حارث نے ہمیں جوائن کیا آسٹریلیا سے ہی, اور پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ دونوں کو رائزنگ شان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محمد حارث صاحب پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. یہ مجھے بتائیے کہ گرین ہائیڈروجن کیا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, اور کیسے اس سے انرجی بنائی جاتی ہے اور کیا کیا آپ نے ذرا اس کارنامے سے متعلق بتائیے. جی تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے انوائٹ کرنے کے لیے اور اپرچونٹی ہمیں دینے کے لیے کہ ہم اپنی ریسرچ آپ کے پلیٹ فارم سے شیئر کر سکیں. تو جی گرین ہائیڈروجن ڈفرینٹ اقسام میں سے ایک سورس آف انرجی ہے جو کہ ماحول دوست ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ امٹ نہیں کرتی, جس کا کہ ماحول کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں آتا. مگر گرین ہائیڈروجن کو بنانے کے لیے بیسیکلی پانی کو پھاڑنے کے عمل کو ایکچولی پھاڑا جاتا ہے, مگر اس کو پھاڑنے کے لیے بھی جو ہے وہ انرجی درکار ہوتی ہے جس کو الیکٹرولسس کا پروسیس کہتے ہیں. یہ کافی مقبول پروسیس ہے مگر خاصا انرجی انٹینسو پروسیس ہے. تو اس پروسیس کو استعمال کرنے کے لیے ایک تو نوبل دھاتیں استعمال کی جاتی ہیں اور کافی مہنگی باقی میٹلز اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, اور دوسری طرف صاف پانی کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم نے صاف پانی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بڑے کم ریزروز ہیں اس کے ڈرنکنگ واٹر کے یا صاف پانی کے, تو ہم نے اس کو ریپلیس کیا ہے ویسٹ واٹر کے ساتھ. اور دوسرا ہم نے قیمتی دھاتوں کو استعمال کرنے کی بجائے ہم نے ایک ویسٹ کاربن کا سورس لیا ہے, جس میں آپ کہہ لیں کہ کسی بھی فصل کا جو ہے ویسٹ ہو سکتا ہے یا کسی بھی اس طرح کا جو بایو ماس کا سورس ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کو ہم نے ایک ویسٹ کاربن میں اس طریقے سے کنورٹ کیا ہے کہ جب یہ ویسٹ واٹر کے اندر جاتا ہے تو یہ ویسٹ واٹر کو نہ صرف یوٹیلائز کرتا ہے بلکہ اس کے اندر سے جتنی قیمتی دھاتیں ہیں اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, اور جیسے ہی جذب کرتا ہے اسی وقت یہ جو الیکٹرولسس کا جو پانی کو پھاڑنے کا جو عمل ہے جس سے ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں بنتی ہیں اس عمل کو تیز بھی کرتا ہے. اچھا آپ ڈاکٹر ناصر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو رپورٹ بھی میں پڑھ رہا تھا 2021 کی, یہ یو این کی رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 80% جو آلودہ پانی ہے وہ دوبارہ پروسیس نہیں کیا جاتا. تو یہ تو ایک بڑے چشم کشا انکشافات ہیں کہ اگر اس میں سے 50 یا 60% بھی اگر دنیا میں اس کو پروسیس کر لیا جائے اور انرجی بنا لی جائے تو یہ لڑائی جھگڑے نہ ہو, ہر ملک انرجی میں خود کفیل ہو. تو اس لیے آپ نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا. فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے 80% جو پانی ہے آلودہ پانی وہ کسی کام کا نہیں رہتا, اور اسے ہم صرف اور بلکہ کسی کام کا کیا وہ بلکہ ہمارے جو پانی کے ریزروز ہیں ان کو بھی آلودہ کرتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹیکنالوجی آپ کو اس سارے کام کے لیے بہت ہی مناسب ہے. یہی اس کے پیچھے کا ایک ہمارا ایک کوشش تھی کہ ہم ایک ایسا ویسٹ جو ہمارے اوپر لائبلٹی ہے ہم اسے کیسے ایک ریسورسفل بنا سکتے ہیں. ہم نے اسے یوٹیلائز کیا, اسے ہائیڈروجن میں کنورٹ کیا, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ اویلیبل ہے. تو اس کے اوپر لڑائی بھی کوئی نہیں ہوگی, جو کہ پانی کی جنگ جا رہی ہے آگے اس جنگ سے بچا جا سکتا ہے. اور ہر ملک کے اندر جو لوکل کونسلز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی, ان کو کسی جنگ کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی دوسری کونسل سے فائٹ کرے. وہ اپنی ڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں اور وہ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو حارث صاحب جیسے ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے, ہمارے ہاں تو صاف پانی اتنا ویسٹ ہو جاتا ہے,
واٹر ریسورس ظاہر ہے ہم اس کو ڈیمز اس تعداد میں نہیں ہے جس تعداد میں ہونے چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے, یعنی یہ کیونکہ دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ انویسٹ نہیں کر پاتے, جو یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیوی پلانٹس لگائے جائیں یا پھر یہ کام کیا جائے, تو کیسے آپ اس کو, یعنی یہ کاسٹ افیکٹونیس اس کی کیا ہے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ الیکٹرولسس کا جو پروسیس ہے جو کہ گرین ہائیڈروجن کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہ بڑا کامن اور بڑا ایک عام سا پروسیس ہے اور پوری دنیا میں کافی مقبول ہے. مطلب آپ اس کی سمپل سی مثال لیں کہ اگر آپ ایک پانی میں ایک کسی بھی میٹل کا راڈ جیسے کوئی چمچ ہے, اگر آپ اس کو ڈال دیں اور اس کو آپ کسی سیل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو وہ بیسیکلی گیس بنانا شروع کر دے گا. تو بیسیکلی وہ جو گیس بنانے کے لیے جو انرجی ریکوائر ہے وہ ایک انرجی انٹینسو پروسیس ہے. تو وہ پروسیس اسی لیے انرجی انٹینسو ہے کہ اس کے لیے جو قیمتی دھاتیں یا میٹلز استعمال کی جاتی ہیں, ایک تو وہ کافی لمیٹڈ ریسورس میں اویلیبل ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ایفیشنسی اتنی نہیں ہے. تو ہم نے اس پروسیس کو اس طریقے سے ریپلیس کیا ہے, بلکہ ہمارا گروپ پچھلے کئی سالوں سے اس سے ملتے جلتے کافی سارے مزید کٹنگ ایج مٹیریلز کے اوپر کام کر رہا ہے کہ جس میں ہم کم انرجی لگائیں پانی کو پھاڑنے کے لیے, مگر اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم کافی زیادہ لیں. تو یہ جو ہمارا پروسیس ہے یہ جو کمرشلی اویلیبل مٹیریلز ہیں ان کی نسبت خاصا سستا بھی ہے, اور اس کی انرجی ایفیشنسی جو ہے یہ ایٹ لیسٹ جو ہے یہ 10 ٹائمز اس سے زیادہ بھی ہے. تو بالکل یہ قابل عمل پروسیس ہے, اور اس کو کوئی بھی ملک کسی بھی جگہ پہ, ایون جیسے کہ ڈاکٹر ناصر نے بتایا کہ آپ اس کی خوبی ہے کہ آپ اس کو ریموٹلی کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں, ایک اسٹینڈ الون یونٹ کے طور پہ آپ اسے کہیں پہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ناصر صاحب, جیسے کلائمیٹ چینج سے دنیا اس وقت متاثر ہے, اور ہم جو ہمارے جیسے ملک تو خاص طور پہ متاثر ہی ہیں, ہمارا کنٹریبیوشن اس میں کوئی خاص نہیں ہے, 1% بھی نہیں ہے. تو یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان کی بھی ہم بات کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریل ویسٹ کا بھی استعمال اس میں ہو سکتا ہے, اس پانی کا بھی استعمال ہو سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صرف جو پانی ہے وہ صرف یہ نہیں, گھریلو ویسٹ ہمارے پاس جو آلودہ پانی انڈسٹری سے آ رہا ہے وہ بھی بہت افیکٹو, کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارے منرلز ہوتے ہیں جو اس ہائیڈروجن پروڈکشن کے پروسیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے چاہے وہ انڈسٹریل ویسٹ ہو, چاہے وہ گھریلو ویسٹ ہو, یا کوئی بھی ویسٹ پانی ہو, ہم اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اسے ہم ہائیڈروجن پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ پوری پروسیس ہے کاسٹ افیکٹو, اور یہ مکمل طور پہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے نا, یہ کیونکہ انرجی یہی اس لیے یہ فائدہ ہے کہ یہ اس پانی کو ٹریٹ بھی کرتا ہے, اس سے ہائیڈروجن بناتا ہے, تو جو پانی ڈسچارج ہوگا وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بن جائے گا, وہ انوائرمنٹ کے اوپر لائبلٹی نہیں رہے گا. اور آبویسلی دیکھیں حارث صاحب, جب آپ کے پاس ان ابینڈنس ہوگی انرجی تو آپ کی اکانومی کا پہیہ بھی چلے گا, تو مختلف سیکٹرز میں یعنی یہ چین ایفیکٹ ہوگا جس کی وجہ سے تمام ہی سیکٹرز آپ کے فلرش کریں گے, یعنی انوائرمنٹ کو بھی آپ یعنی محفوظ کر سکیں گے, اس کے ساتھ ساتھ اکانومی بھی آپ کی اسٹیبل ہوگی, اور ڈی کاربونائزیشن کی طرف بھی آپ جائیں گے. تو ون ون سچویشن ہے یہ. جی بالکل ایسا ہی ہے, یہ بیسیکلی ماحول یہ ماحول دوست بھی ہے, اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کو بھی کافی حد تک ریڈیوس کرتا ہے. جی اچھا, اس میں کوئی نہ صرف کوآپریشن ہو رہی ہے, کوئی آپس میں کوارڈینیشن ممالک کے درمیان ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, ماحولیات کی منسٹریز کے لوگ تو جاتے ہیں, بڑی بڑی کانفرنس میں بات چیت ہوتی ہے, تو پاکستان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہے آسٹریلیا کا اس سلسلے میں, یا پھر دیگر ملکوں کا بھی؟ آپس میں سفارتی طور پر اب سارے کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اس چیز کے تو لائبل ہیں کہ انہوں نے اپنے جو یو این کی ٹارگٹ ہے 250 تک ہم نے زیرو کاربن امیشن میں جانا ہے, کہ ہم نے اپنے کاربن امیشن کو اس حد تک ریڈیوس کرنا ہے یا نیوٹرلائز کرنا ہے کہ ہم کاربن امیشن سے نیٹ کاربن امیشن کا اضافہ ہے وہ نہ کر رہے ہوں. تو اس سلسلے میں ساری منسٹریز آپس میں بات تو کر رہی ہیں, اور اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ انویسٹ کیا جا رہا ہے کہ ہائیڈروجن کی افورڈیبل ٹیکنالوجیز کو جو ہے نا کمرشلائز کیا جائے, اس کو عام لوگوں کی ایکسیس تک پہنچایا جائے. تاکہ اگر پاکستان سے کوئی رابطہ کیا جائے, کیونکہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ دونوں سے جانا چاہوں گا, پاکستان آ کر آپ یہ کام کرنا چاہیں گے پاکستان کے لیے؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمارا پاکستان آنا ضروری نہیں ہے, ہمارا اس ٹیکنالوجی کو وہاں تک پہنچانا ضروری ہے, جو کہ ہم بہت ہی خوشی سے پہنچائیں گے وہاں پہ. اگر وہاں پر اس کی ضرورت ہوگی, اس کی اسٹیبلش کرنے میں ہم وہاں آئیں گے, اور اسٹیبلش بھی کریں گے اور اس کو چلائیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حارث اور پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود. کیا